السلام علیکم محترم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جو چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں یہاں پر، اس میں دیکھیے یہ بات میرے پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ ان لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں جو یہ اصولی فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں جنت کو اور خدا کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنانا ہے۔ اس لیے اگر یہ چیز طے نہیں ہوئی ہے تو اس کو شعور میں جا کے طے کرنا پہلا کرنے کا کام ہوتا ہے، اور اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی شعور میں زبانی اور قلبی طور پہ اس کا فیصلہ کرے کہ یہ میری مقصد ہے، میری منزل ہے۔ اور دوسری چیز پھر انسان یہ دیکھے کہ میری شخصیت میں وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو اس راہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گی، اور کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو جن میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان درست علم حاصل نہ کرے۔ تو میں تو اس حوالے سے جو علم ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اصل کام آپ لوگوں کو کرنا ہے، لیکن کام کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں ایک زبردست جد و جہد کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، خود بخود کوئی نہیں پہنچے گا وہاں۔ تو اگر کسی شخص نے یہ جد و جہد کرنے کا عزم کیا ہی نہیں اور وہ اس راستے کا مسافر ہی نہیں بنا، تو اس کو پھر ان چیزوں کی افادیت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو مسلمانوں میں بالکل مقبول کتاب نہیں ہے اور وہ اس کو کوئی اہم چیز نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان پہ ان کی منزل واضح ہی نہیں ہے۔ اگر منزل جنت ہے تو پھر قرآن سب سے زیادہ ریلیونٹ کتاب ہے، اور نہیں ہے تو پھر قرآن کا کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے، اور خاص طور پر آج جمعے کا دن ہے، اس کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کام کر لیا تو سمجھیے آدھی منزل تو ہمیں مل گئی۔ کام میں دہرا دوں کہ جنت کو، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا شعوری عزم، اور پھر اپنی شخصیت کا ایک زبردست احتساب اس کی روشنی میں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ضروری علم ہے وہ حاصل کیا جائے، اور پھر اس کی روشنی میں اپنا مسلسل احتساب کیا جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنایا جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔